الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته محترم دوستو، بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، حق تعالی شانہ نے ہمیں اس دنیا میں ایک محدود اور مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا مقرر نہیں کیا ہے۔ یہاں جو بھی آتا ہے جانے ہی کے لیے آتا ہے۔ انک میت وانہم میتون۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دنیا سے آپ بھی تشریف لے جانے والے ہیں، اور یہ جو آپ کے دشمن ہے یہ بھی کسی نہ کسی دن دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہیتے شاگرد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اے عبداللہ ابن عمر، تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ تم پردیسی مسافر ہو۔ جیسے ہم لوساکا میں لیسٹر انگلینڈ سے آئے 8-10 دن کے لیے، ہم اس لوساکا میں، اس ملک زامبیا میں غریب ہیں۔ عربی زبان میں
جب لفظ غریب بولا جاتا ہے اس کا معنی ہے پردیسی مسافر، جو کسی جگہ عارضی قیام کرتا ہے، ٹیمپوریری قیام کرتا ہے، پرماننٹ نہیں۔ تو ایک ہوتا ہے غریب، پردیسی مسافر، کہ اپنے وطن سے کسی دوسرے وطن جا کر کچھ دنوں کے لیے ٹھہر جاتا ہے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے۔ اور دوسرا ہوتا ہے عابر و سبیل، راہ گزر، ٹرانزٹ پیسنجر۔ لوساکا سے لیونگسٹن جاتے ہوئے مازابوکا میں پیٹرول بھرنے کے لیے رکتا ہے، استنجا کرنے کے لیے رکتا ہے، دکان میں سے کوئی چیز خریدنے کے لیے رکتا ہے، 20 منٹ، 25 منٹ، 1 گھنٹہ نماز پڑھنے کے لیے رکتا ہے۔ یہ ہے عابر سبیل۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو غریب کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ عبداللہ ابن عمر، تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم پردیسی مسافر ہو، بلکہ اس طرح رہو جیسے کہ تم راہ گزر ہو۔ پردیسی مسافر پھر تو پھر بھی 1 ہفتہ، 8 دن، 10 دن، 1 مہینہ قیام کرتا ہے۔ تو دنیا میں اس طرح رہو جیسا کہ ایک پردیسی مسافر رہتا ہے، سوٹ کیس میں کچھ تھوڑا بہت سامان بھی لے جاتا ہے کہ 8-10 دن کا قیام ہے تو مجھے ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، مگر راہ گزر جب اپنی گاڑی سے اترتا ہے تو کسی چیز کو لے کر نہیں اترتا، سارا سامان گاڑی ہی میں رہتا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ بس چند لمحوں میں مجھے دوبارہ گاڑی میں سوار ہو کر آگے جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر، تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ تم پردیسی مسافر ہو، بلکہ اس طرح رہو جیسے کہ تم راہ گزر ہو۔ اسی حدیث کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے شاگردوں کے سامنے یہ حدیث بیان کر کے ارشاد فرماتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے شاگرد، اے مجھ سے پڑھنے والے، تو نے یہ حدیث تو سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ پردیسی مسافر ہو، یا اس طرح رہو جیسے کہ راہ گزر ہو، پاسر بائی، پاس ہونے والا، صرف گزرنے والا۔ تو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جب تو رات کی نیند سے فارغ ہو کر صبح کو اٹھے تو رات کا انتظار مت کرنا، اور جب تم دن کے کاموں سے فارغ ہو کر سورج کے غروب ہونے کے بعد رات میں داخل ہو تو صبح کے طلوع ہونے کا انتظار مت کرنا، اس لیے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، اللہ اکبر۔ یا ساکن القصر المعلی، اے بڑے بڑے محلات میں رہنے والوں، تم اپنی اس وقت کی اس پوزیشن پر غرور مت کرو۔ یہ جو بڑے بڑے محلات ہیں، بڑے بڑے مینشنز ہیں، تمہارے بڑے بڑے مکانات ہیں، تمہارا ویلتھ، تمہاری ریچز، تمہارا دنیاوی پوزیشن اور سٹیٹس، اس پر غرور مت کرو۔ یا ساکن القصر المعلی، اے بڑے بڑے اونچے محلات میں رہنے والے، ستدفن عن قریب فی التراب، بہت جلدی تجھے مٹی میں دفن کر دیا جائے گا۔ لہو ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنو للخرابی، ایک فرشتہ روزانہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے انسانوں، تم بچوں کو جنو تو ان کی موت کے لیے جنو۔ دنیا میں جو آتا ہے وہ حیات لے کر نہیں آتا، وہ موت لے کر آتا ہے۔ تم بچوں کو جنو موت کے لیے، یعنی جس وقت تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو تو دل دماغ میں یہ بات اتارو کہ مجھے بھی جانا ہے اور میرے اس بچے کو بھی جانا ہے۔
لدو للموت، بچوں کو جنو موت کے لیے، وبنو للخرابی، اور بڑی بڑی عمارتوں کو تعمیر کرو ویران کرنے کے لیے. اس لیے کہ یہ جو بڑے بڑے مکانات ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، بڑے بڑے مینشنز ہیں، یہ آباد ہیں. کس سے آباد ہیں؟ باپ سے، ماں سے، بیوی سے، بچوں سے. آج باپ کا جنازہ اٹھا، گھر ویران ہو گیا. ماں کا جنازہ اٹھا، پھر ویران. بیٹے کا جنازہ اٹھا، پھر ویران. بیٹی کا جنازہ اٹھا، پھر ویران. تو بڑے بڑے مینشنز اور بڑے بڑے مکانات کو ویرانی کے لیے بناؤ. تو بچے جنو موت کے لیے، اور بڑے بڑے مینشنز اور بڑے بڑے مکانات بناؤ ویرانی کے لیے. یہ دنیا کا خاصہ ہے. یا صاحبی لا تغترر بتنعم فالعمر ينفد والنعيم يزول اذا حملت على القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول. یا صاحبی، اے میرے ساتھی، اے میرے دوست، لا تغترر بتنعم، تنعم پروری کی وجہ سے دھوکہ مت کھا. یہ جو اچھے اچھے 20 قسم کے کھانے تجھے دسترخوان پر میسر آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے کبر و غرور کا شکار مت بن. یہ کامیابی نہیں ہے. تو اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں سینکڑوں غریبوں کو دیکھتا ہے، تو ان غریبوں کو دیکھتے ہوئے اپنی مالداری پر غرور مت کر، اس لیے کہ مالدار ہونا کامیابی نہیں ہے. کمزوروں کو دیکھ کر اپنی طاقت پر غرور مت کر، اس لیے کہ اس دنیا میں طاقتور ہونا کامیابی کی بات نہیں ہے. جاہلوں کو دیکھ کر اپنے علم پر غرور مت کر، اس لیے کہ اس دنیا میں عالم ہونا، علم والا ہونا، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. بدعمالیوں والوں کو دیکھ کر اپنے تقوی پہ غرور مت کر، اس لیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جب تک تقوی پر موت نہ آئے، کسی کو تقوی پر غرور نہیں کرنا چاہیے. ایسے رہے یا کہ ویسے رہے. دنیا میں غریب رہا امیر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ امیر کی زندگی عیشوں میں گزر جاتی ہے اور غریب کی زندگی تنگی اور صبر میں گزر جاتی ہے. زندگی اس کی بھی گزرتی ہے، اس کی بھی گزرتی ہے، گزر جاتی ہے دونوں کی. دنیا میں بیمار رہے تندرست رہے، دونوں کی زندگی گزر جائے گی. تندرست کی عیش و عشرت میں، اور جو بیمار ہے پریشانی میں، صبر میں. حاکم کی رعیت کی، بڑے کی چھوٹے کی، ظالم کی مظلوم کی، ہر ایک کی زندگی گزر جاتی ہے. اور یہاں اگر کوئی مالدار ہے دوسرا غریب ہے، تو مالدار کامیاب اور غریب ناکام نہیں. یہاں کوئی بادشاہ ہے اور دوسرا رعیت کا فرد ہے، تو بادشاہ کامیاب اور رعیت کا فرد ناکام نہیں. یہاں ایک سیٹ ہے اور دوسرا ملازم، تو سیٹ کامیاب اور ملازم ناکام نہیں. کامیابی کا مدار آخرت میں ہے، آخرت پر ہے، کہ آخرت میں حق تعالی شانہ یہ کہہ دے کہ میرے بندے، دنیا میں تو غریب تھا، امیر تھا، تندرست تھا، بیمار تھا، ظالم تھا، مظلوم تھا، عزت والا تھا، ذلت والا تھا، جس حال میں بھی تو تھا، میں تجھ سے راضی، جا تو میں تجھے جنت میں داخلہ دے رہا ہوں. یہ ہے کامیابی کی دلیل، یہ ہے کامیابی کا مدار. ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. 2-4 پیسے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اور ہماری گردنیں آسمانوں میں، ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، خاطر میں نہیں لاتے. 2-4 پیسے ہاتھ میں آ جانے کی وجہ سے، جس کے ہاتھ میں 2-4 پیسے آ جائے وہ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند ہو جاتا ہے، وہ دنیا کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی بن جاتا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا عالم ہو جاتا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا مفتی ہو جاتا ہے. ہر فیلڈ میں اس کی رائے چلنی چاہیے. 2-4 پیسے کی وجہ سے، 2-4 پیسے، ان پیسوں کی خدا کی اور خدا والوں کی نظر میں کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں. یہ غرور کی چیز نہیں میرے بھائیوں، یہ غرور کی چیز نہیں. حق تعالی شانہ کی طرف سے اگر پکڑ آ جائے تو صبح کا مالدار رات کو روٹی کے بغیر سو سکتا ہے.
ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون. حق تعالی شانہ ہمیں ڈرا رہے ہیں، ہمیں اس قسم کے غرور سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ دو چار پیسے والے ہمیشہ دنیا میں آتے رہے ہیں اور دو چار پیسوں کی وجہ سے ہمیشہ غرور والی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں. اور ایسے واقعات ہیں تاریخ میں، ان واقعات کو بھولو مت. اور میں بھی تمہیں قرآن مجید کے ذریعے یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ ایسے لوگ آئے تھے اور ان کے غرور کی وجہ سے انجام کیا ہوا اس کو سنیے. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ. حق تعالی شانہ ایک بستی والوں کی مثال بیان فرماتے ہیں. کانت آمنۃ مطمئنۃ، امن کی زندگی گزار رہے تھے، خوف کا نام و نشان نہیں. میرے بھائیو، خوف کا دلوں میں نہ ہونا یہ بھی حق تعالی شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے. امن والی زندگی گزار رہے ہیں، مطمئنۃ، اطمینان والی زندگی، سکون والی زندگی. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، خوشگوار روزی ان بستی والوں کے پاس آتی تھی ہر جانب سے. ادھر سے بھی برکت، ادھر سے بھی برکت، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، برکت ہی برکت. خاک میں ہاتھ ڈالے تو سونا ہو جاوے. امن، اطمینان، سکون، رزق کی تنگی سے محفوظ. فکفرت بانعم اللہ، اللہ جل جلالہ وعم نوادہ کی ان نعمتوں کی شکر گزاری کر کے تواضع، انکساری اور مسکنت والی زندگی گزارنے کے بجائے انہوں نے غرور اور سرکشی کی زندگی گزاری. ناشکری کی انہوں نے، ناشکری کر کے حق تعالی شانہ کی بھی نافرمانی کی، عیاشیوں میں مبتلا ہو گئے، فضول خرچی میں مبتلا ہو گئے، اور حق تعالی شانہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ان کا معاملہ جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں رہا. غرور، تکبر اور عجب والی زندگی کہ ہمارے جیسا دنیا میں کوئی نہیں، یہ سارے میرے محتاج، میں کسی کا محتاج نہیں، میں سیٹھ، میں بڑا، میں پیسے والا، میں اچھی گاڑی والا، میں اچھے بنگلوں والا. فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہم نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اس لیے میرے بھائیو، ہمیشہ عاجزی اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، عاجزی. مال و دولت کا ہونا، دنیاوی اسٹیٹس کا ہونا، کرسی کا ہونا، کسی اونچے پوزیشن کا ہونا، اس سے کوئی آدمی بڑا نہیں ہو جاتا. بڑا ہوتا ہے تقوی کی برکت سے. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے سب سے زیادہ معزز خدا کی نظر میں وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقوی ہو. سب سے زیادہ مال، سب سے اونچا سٹیٹس، سب سے بڑی کرسی، سب سے بڑی گاڑی، سب سے بڑی فیکٹری نہیں. یہ چیزیں عزت، یہ چیزیں احترام، یہ چیزیں عظمت، یہ چیزیں بڑائی، یہ چیزیں رفعت کا دار و مدار نہیں. رفعت کا دار و مدار صرف ایک چیز ہے، ایمان، اور اس کے بعد تقوی. ایمان ہو، ایمان کے بعد جتنا تقوی بلند ہوتا چلا جائے گا وہ آدمی اتنا ہی بلند ہوتا چلا جائے گا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حکم فرمایا کہ کہاں ہے بلال، اذان کہو. آپ کی جامع مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ تعالی نصرت فرمائے اور توفیق کے ساتھ ساتھ تسہیل تیسیر کا معاملہ فرمائے. ہم سب کو اس میں اخلاص کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ظاہری تعمیر کے بعد اللہ تعالی اسے باطنی اعتبار سے بھی خوب آباد فرمائے اور اسے ہدایت کے پھیلنے کا مرکز بنائے. یہ جامع مسجد کی تعمیر جس وقت مکمل ہو جائے اور افتتاح کے دن سب سے پہلی اذان کہنے کا موقع آئے، کیا میرے اور آپ کے دل میں یہ تمنا نہ ہوگی کہ کاش کہ یہ اذان کہنے والا میں ہوتا؟ کس کے دل میں یہ تمنا نہیں ہوگی؟ فتح مکہ کے بعد، کفر اور شرک کے خاتمے کے بعد
سب سے پہلی اذان کا وقت آ رہا ہے، کس کے دل میں تمنا نہیں ہوگی؟ اور پھر وہ بھی مجمع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا، اور شب معراج کا دلہا بھی وہاں موجود۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مجمع پر نظر ڈالی اور آپ کی آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، تلاش کر رہی تھی۔ کہاں ہے بلال؟ بلال چڑھ جاؤ کعبے کی چھت پہ اور کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے اذان کہو۔ اللہ اکبر۔ یہ حبشی کا کالا بلال، جس کی شکل و صورت کشش والی نہیں، رنگ اس کا بالکل کالا اور سیاہ، جس کا حسب نسب کچھ نہیں، فیملی لینیج کوئی جانتا نہیں، مگر آج اسے وہ مقام مل رہا ہے جس کے لیے سارے حاضرین ترس رہے تھے، اور بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھتے ہوئے دیکھ کر رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ ابھی ابھی جو اسلام میں داخل ہوئے تھے سیٹھ قسم کے لوگ، جنہیں اپنے مال پر غرور تھا، اپنے فیملی لینیج پر غرور تھا، اپنے حسب نسب پر غرور تھا، اسلام کے دامن میں داخل ہو چکے تھے، حرم شریف کے کسی کونے میں تینوں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اتنا بڑا اعزاز ایک کالے حبشی کو دیا جا رہا ہے، کیا کوئی قریشی موجود نہیں تھا؟ بنو ہاشم کا کوئی فرد محمد کو نظر نہیں آیا؟ اتنا بڑا اعزاز وہ دیا جا رہا ہے ایک بالکل نامعلوم شخص کو۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میرا باپ کتنا خوش قسمت ہے کہ وہ اس منحوس دن کو دیکھنے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا۔ یہ غرور، یہ تکبر خاندانی عصبیت کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر جو غرور آ جاتا ہے، دماغ میں ایک نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسلام کے دامن میں داخل ہو چکا ہے یہ شخص، مگر نیا نیا ابھی، اور وہ جاہلیت کی جو برائیاں دل میں تھیں وہ ابھی نکلی نہیں ہے۔ تو کہا کہ میرا باپ کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ اس منحوس دن کو دیکھنے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا۔ ایک کالے حبشی کو اتنا بڑا اعزاز ملے، یہ کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ کیا محمد کو اس کالے کوے سے بہتر کوئی شخص نظر ہی نہیں آیا کہ اس کو کھڑا کر دیا؟ تو تیسرے نے کہا کہ تکلیف تو مجھے بھی ہو رہی ہے، مگر میں اپنی زبان کو اس لیے قابو میں رکھے ہوئے ہوں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں کچھ بولنے جاؤں اور آسمان سے فرشتہ محمد کو اطلاع نہ کر دے۔ یہ تیسرا ذرا ہوشیار تھا، مگر دل میں اسے بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ یہ جو میرے بھائیو سرحدیں ہیں، یہ جو حدود ہیں، خاندانی تعصب کی حدودیں ہوں یا بڑے چھوٹے کی سرحدیں ہوں، یہ اس قوم کا، یہ اس قوم کا، یا یہ کہ یہ بڑا اور یہ چھوٹا، دو قومیں ہو جاتی ہیں، یا تو قومیت کی بنیاد پر یا پوزیشن اور سٹیٹس کی بنیاد پر۔ مالداروں کا طبقہ الگ، غریبوں کا طبقہ الگ۔ غریبوں کے گھر میں قدم رکھتے ہوئے مالدار کو جھجک محسوس ہوتی ہے، اور مالدار کے گھر میں قدم رکھتے ہوئے غریب کو جھجک محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ کہاں سے آتی ہے یہ چیزیں؟ یہ دماغ میں کہاں سے آتی ہے کہ غریب کو کسی مالدار کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ احساس ہو کہ یہ کسی بڑے کا گھر ہے، پتہ نہیں مجھے داخل ہونا چاہیے یا نہیں؟ اور بڑے کے دماغ میں یہ بات آوے کہ یہ غریب کا گھر ہے، یہ گھر اس قابل نہیں ہے کہ میرا قدم اس میں پڑے۔ یہ فطور، یہ برائی، یہ میل، یہ گندگی، یہ خناس کہاں سے ہمارے دماغوں میں آ جاتا ہے؟ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ اسلام میں کوئی تفریق نہیں، بڑے چھوٹے کے درمیان کوئی تفریق نہیں، کالے گورے کے درمیان کوئی تفریق نہیں، الگ الگ قوموں کے درمیان کوئی تفریق نہیں۔ تفریق صرف ایک، کفر، اسلام، تقوی اور فسق و فجور، اس کے علاوہ کوئی تفریق نہیں ہے۔ اسلام میں یہی ایک تفریق ہے کہ ایک طرف کافر، ایک طرف مسلم، یا ایک طرف فاسق اور فاجر اور دوسری طرف مسلمان، دوسری طرف نیک اور صالح اور اللہ کا ولی۔ میرے بھائیوں، ان ریالٹیز کو قبول کرنا پڑے گا۔
جب تک ہم پریٹینڈ کرتے رہیں گے اور جب تک ہم ان امور کو برش اسائڈ کرتے رہیں گے کہ نہیں ہماری کمیونٹی میں ہماری بستی میں ایسی چیزیں نہیں ہے، اس وقت تک اس کا علاج نہیں ہوگا اور یہ ہماری قوم سڑتی رہے گی اندر سے، اور سڑتے 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 ہماری نسلوں کا کوئی مستقبل نہیں رہے گا، نہ دنیاوی مستقبل رہے گا نہ دینی مستقبل رہے گا۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اپنے اپنے خاندانوں پہ ناز، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، ذرا بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ یہ پوچھو اپنے آپ سے، جب دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں فلاں خاندان کا، میں فلاں قبیلے کا، میں فلاں علاقے کا، میں فلاں رنگ کا، میں فلاں نسل کا، تو سوال پوچھو کہ میں سب کچھ ہوں، مسلمان ہوں یا نہیں؟ میری زندگی میں مسلمانی ہے یا نہیں؟ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہود جو بری خصلتوں سے بھرا ہوا، وہ بھی آج مسلمان کی خصلت کو دیکھ کر کے شرماتا ہے کہ آدمی اتنا نیچے گر سکتا ہے۔ ایک دوسرے کو محبت سے دیکھ نہیں سکتے، ایک دوسرے کو کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں غمخواری اور ہمدردی کا جذبہ نہیں پا سکتے، ایک دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر خوشی محسوس نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کی غمی پر دل میں غمی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ انسانوں کی زندگی ہے، ہم میں اور حیوان میں کیا فرق؟ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، تمہاری وضاقتہ نصارہ والی، سوٹ بوٹ داڑھیوں کو مڈانا تمہیں بہت مرغوب، تو تمدن میں ہنود، اور روز مرہ کا تمہارا کلچر اور سیولائزیشن اس قوم جیسا ہو جاتا ہے جس قوم میں تم بستے ہو۔ کوئی یورپ میں بستا ہے تو وہ یورپین والی طرز معیشت کو اختیار کر لیتا ہے، کوئی دوسری جگہ بستا ہے تو وہاں کی طرز معیشت کو اختیار کر لیتا ہے۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ہیں مسلمان ہم مگر نام کے، اور تھے وہ کام کے، لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، یہ ان کی حالت تھی، لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت، ارے بھائی زمین پر تو ہم قابض ہو ہی گئے اور زمین کے علاقوں کو تو ہم نے فتح کر ہی لیا، مگر سمندر کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک وہ تھے اور ایک ہم، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، صفے کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے، خون باقی نہیں رہا۔ شجاعت، مردانگی، ہمت، حق بات کو کہنے کی اور حق بات کو قبول کرنے کی، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تعاون کرنے کی، خیر کی طرف لوگوں کو بلانے کی اور خیر پر لوگوں کو سپورٹ کرنے کی، حق پر مجتمع کرنے کی اور حق پر مجتمع ہونے کی، یہ جو ہمت تھی وہ مسلمان کھو چکا ہے آج۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوس کا شکار، حرص کا شکار، اسے مال کی محبت، اسے دنیا کی محبت، اسے جاہ اور واہ واہ کی محبت، اس لیے جہاں کہیں کوئی فیصلہ کرتا ہے اپنی ہمت کو توڑ دیتا ہے، حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا مفاد کہاں ہے، میرا فائدہ کہاں ہے، میری جاہ مجھے کہاں سے مل سکتی ہے، میری واہ واہ کہاں سے مجھے مل سکتی ہے، اور مال و دولت مجھے کہاں سے مل سکتی ہے، بس اسی کو بنیاد بنا کر کے سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے، انٹرنیشنل پرابلم، عالمی پرابلم، پوری دنیا کا پرابلم۔ کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟
منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا دین ایک، ہمارا سب کچھ ایک۔ کاش کے مسلمان ایک ہوتے۔ دنیا کے مسلمان اگر آج بھی ایک ہو جائیں میرے بھائیوں، تو حق تعالی شانہ کی طرف سے نصرت کے فیصلے اسی وقت ہو جائیں گے۔ نصرت میں، رحمت میں، برکت میں، نزول میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو یہ مسلمانوں کے آپس کے دلوں کا میل۔ جہاں میل ہوتا ہے وہاں حق تعالی شانہ کی نصرت نہیں اترتی، وہاں رحمت نہیں اترتی، وہاں برکت نہیں اترتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ اس غرور کو ختم کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے والا غرور نہیں کرتا، ہمیشہ جینے والا غرور کر سکتا ہے۔ جو بے حس و حرکت غسل کے تختے پر سونے والا ہے وہ غرور نہیں کر سکتا، جس کو کفن میں لپیٹا جانے والا ہے وہ غرور نہیں کر سکتا، جسے قبر میں مٹی میں دفن کیا جانے والا ہے وہ غرور نہیں کرتا، جس کی آنکھیں پانی بن کر بہنے والی ہے، جس کے دانت گرنے والا ہے، جس کے اس خوبصورت چہرے کو کیڑے کھانے والے ہیں، جس کا پیٹ پھٹنے والا ہے، پیپ اور خون جس کے جسم سے بہنے والا ہے، جس کے جسم کو کیڑے کھانے والے ہیں، وہ غرور نہیں کر سکتا۔ جو گردن جھکا کر نفسی کے عالم میں قیامت کے دن حق تعالی شانہ کے کورٹ میں حاضر کیا جانے والا ہے وہ غرور نہیں کر سکتا۔ جسے پل صراط پر سے گزرنا ہے وہ غرور نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کیف نفرح والموت من ورائنا والقبر امامنا۔ کیف نفرح، اللہ اکبر، کیا وزن ہے اس نصیحت میں۔ کیف نفرح، ہم کیسے خوشیاں منا سکتے ہیں، ہم کیسے غرور کر سکتے ہیں، ہم کیسے کبر اور عجب کے شکار ہو سکتے ہیں، ہم کیسے بڑائی منا سکتے ہیں۔ والموت من ورائنا والقبور امامنا، جبکہ موت ہمارے پیچھے ہے اور قبر ہمارے سامنے ہے۔ جس کے گلے کو موت دبوچنے والی ہے وہ غرور نہیں کر سکتا، جس کے سامنے قبر کا منظر ہے وہ غرور نہیں کر سکتا۔ وَبَيْنَ يَدَيْ رَبِّنَا مَوْقِفُنَا وَعَلَى الصِّرَاطِ مُرُورُنَا، ہم کیسے خوشیاں منا سکتے ہیں، غرور عجب میں کیسے مبتلا ہو سکتے ہیں، جبکہ ہمیں حق تعالی شانہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ہماری زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہوگا، اور جبکہ ہمیں پل صراط پر گزرنا ہوگا۔ جسے یہ استحضار ہو کہ مجھے قیامت کے دن حق تعالی شانہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے وہ غرور نہیں کر سکتا۔ جسے یہ استحضار ہو کہ پل صراط پر سے گزرنا ہے اور میں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کی گہرائی میں گر سکتا ہوں، وہ غرور نہیں کر سکتا۔ وہ عاجزی سے لوگوں کو ملے گا، وہ محبت سے لوگوں کو ملے گا، وہ مسکراہٹ سے لوگوں کو ملے گا، وہ کانٹے بچھانے والوں پر پھول کی پتیاں برسائے گا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی مرض الوفات میں ہے، ان کے ایک شاگرد نے آ کر کے پوچھا کہ کیف اصبحت یا ایھا الامام، حضرت آپ کی طبیعت کیسی ہے، رات ٹھیک گزری، صبح کیسے ہوئی؟ تو موت بالکل قریب تھی۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جنہیں دین کی فکر ہوتی ہے تو وہ جب بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو چلتے پھرتے بھی جب ان سے پوچھتے ہیں کہ خیریت ہے، طبیعت آپ کی کیسی ہے، تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب کیا طبیعت کا پوچھیں، اب تو پیر ہمارے قبر میں لٹک رہے ہیں، بس دعا کرو کہ اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما دے۔ ہر وقت یہ استحضار۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی، صبح آپ نے کیسے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اصبحت من الدنیا راحلا وَلِإِخْوَانِي مُفَارِقًا وَلِكَاسِ الْمَنِيَّةِ شَارِبًا لا ادری۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی اتنا بڑا امام، امام شافعی رحمت اللہ، چھوٹا امام نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑے امام فرماتے ہیں کہ اصبحت من الدنیا راحلا، میں نے صبح کی ہے اس حال میں کہ میں اب دنیا سے سفر کر رہا ہوں۔
ولی اخوانی مفارقہ، میں نے صبح کی ہے اس حال میں کہ میں میرے دوستوں کو خدا حافظ کہہ رہا ہوں، ان سے الگ ہو رہا ہوں۔ ولی کاسل منیت شاربہ، اور میں نے صبح کی ہے اس حال میں کہ موت کا جام نوش کر رہا ہوں، اب میں موت کا پینا پیوں گا، بہت جلدی میرا انتقال ہو جائے گا۔ لا ادری، اللہ اکبر۔ آگے کا جملہ عجیب، تڑپا دینے والا، تڑپا دینے والا۔ کیا عاجزی، کیا انکساری، کیا ایسا شخص کبھی غرور کر سکتا ہے؟ ایسا شخص جس کی زبان سے یہ بات نکل رہی ہو، کیا کبھی کسی کے ساتھ تکبر سے پیش آ سکتا ہے؟ فرماتے لا ادری روحی تسیر الی الجنت فاہنئها ام الی النار فاوزیها۔ کہتے مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں میری روح کو مبارکباد دوں یا میں میری روح کی تعزیت کروں۔ سمجھ میں مجھے نہیں آ رہا ہے کہ میں میری روح کو مبارکباد دوں یا میں میری روح کو کی تعزیت کروں، اس لیے کہ مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ میری روح جنت میں جا رہی ہے یا جہنم میں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ جنت میں جا رہی ہے تو میں اس کو مبارکباد دیتا، اور مجھے پتا ہوتا کہ جہنم میں جا رہی ہے تو میں اس کی تعزیت کرتا، مگر اس وقت میں کشمکش میں ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں کہ میری روح کہاں جا رہی ہے۔ کیا ایسا شخص جسے اپنے انجام کا اتنا زیادہ فکر ہو، وہ تکبر والی زندگی گزار سکتا ہے، غرور والی زندگی گزار سکتا ہے؟ مگر میرے بھائیوں، چونکہ ہم موت سے غافل، قبر سے غافل، قیامت کے دن کے حساب سے غافل، جہنم کے خوف سے ہمارے دل غافل، اس لیے غرور بھی ہے، کبر بھی ہے، عجب بھی ہے، بڑائی بھی ہے، عظمت بھی ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن۔ دیکھیے چاروں طرف دیکھیے، دنیا والے جو زندگی گزارتے ہیں ان کا دھن یہی ہے کہ لوساکا میں مجھ سے بڑا کوئی نہ ہو، لیسٹر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، سب سے بڑا سیٹ میں بن جاؤں، سب سے بڑی کرسی میرے ہاتھ میں آ جائے، سب سے بڑا فالوئنگ میرا ہو جائے، ہر جگہ پر بات میری مانی جائے، یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، میں ایسا گھر بناؤں کہ بالکل یونیک ہو، لوساکا میں آج تک کسی نے نہ بنایا ہو، ایسی کار خرید کر لے آؤں کہ بالکل یونیک اس شہر میں کسی نے ایسی کار پہلے خریدی نہ ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے ہیں کہ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ جو مرنے والا ہو، غسل کے تختے پر لیٹنے والا ہو، کفن دیا جانے والا ہو، قبر میں رکھا جانے والا ہو، جس کی لاش پھٹنے والی ہو، جس کی لاش کو کیڑے کھانے والے ہوں، کیا وہ اس قسم کی زندگی گزار سکتا ہے غرور والی؟ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، یہ حسن ظاہر نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے، اس تنعم پروری نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ یا صاحبی لا تغترر بتنعم، اس تنعم پروری کی وجہ سے دھوکہ مت کھا، اس جوانی کی وجہ سے دھوکہ مت کھا، اس لیے کہ جن بوڑھوں کو تو اس وقت اپنے سامنے دیکھ رہا ہے وہ بھی تیری طرح ایک زمانے میں جوان تھے، جس طرح یہ بوڑھے جوانی سے بوڑھے ہو گئے، اسی طرح تیری جوانی کو بھی زوال آئے گا اور تو بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ اس دنیا میں جوان بوڑھا ہوتا ہے، اس دنیا میں مالدار غریب ہوتا ہے، اس دنیا میں تندرست بیمار ہوتا ہے، اس دنیا میں غرور اور تکبر سے پھرنے والا پست ہوتا ہے، اللہ اسے گراتا ہے، وہ عجز و انکساری کا شکار ہو جاتا ہے، جبرن مجبورن۔ اس دنیا میں جینے والا مرتا ہے، اس دنیا میں کرسی پہ بیٹھنے والا کرسی سے اترتا ہے، وہ جو چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے، خدا کی دین کا پوچھئے موسیٰ سے احوال، آگ لینے کو جائے پیمبری مل جائے۔ وہ چاہے تو یوسف کو کنعان کے کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دے، اور وہ جو چاہے تو فرعون کو مصر کے تخت سے اتار کر دریا میں غرق کر دے۔
اس کی قدرت ہے میرے بھائیوں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت کے 4 چاند لگاتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت کے گھڑے میں ڈال دیتا ہے. اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. اگر میرے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی ہوتا، کچھ بھی ہوتا، میرے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی ہوتا، سنو غور سے، میرے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی ہوتا، اس روئے زمین پر ایک انسان بھی عزت والا نہ ہوتا. اگر میرے ہاتھ میں عزت کا کنٹرول ہوتا، آپ کے ہاتھ میں عزت کا کنٹرول ہوتا، تو ہم اتنے کمینے ہیں، اتنے میلے دل والے ہیں، اتنے میلے دل والے، اتنے نفرت والے کہ ہم دنیا میں کسی کو عزت کی حالت میں دیکھنا گوارا نہ کرتے. یہ اس کا کرم ہوا کہ اس نے عزت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ وہ بلال جیسے کالے رنگ والے کو بھی کعبے کی چھت پہ چڑھاتا ہے، اس کے ہاتھ میں. میں تو کچھ نہیں بولتا، اس لیے کہ اگر کچھ بولنے جاؤں گا تو وحی آئے گی اور محمد کو پتہ چل جائے گا. غرور مت کرو میرے بھائیوں، غرور مت کرو. توبہ کرو اللہ سے، توبہ توبہ اللہ سے. عاجزی 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 اسے بہت پسند ہے، اس لیے کہ اس کے دربار میں سب کچھ ہے سوائے عاجزی کے. اور جس کے خزانے میں جو چیز نہیں ہوتی اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے. تو جو اس کے دربار میں عاجزی لے کر جاتا ہے، انکساری لے کر جاتا ہے، وہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو میرے در پر تواضع کو لے کر آتا ہے وہ جھکنا چاہتا ہے، مگر میں اسے بلند کر کے چھوڑتا ہوں، میں اسے اٹھاتا ہوں، بلند کرتا ہوں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے. یہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. یہ دانہ اگر ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر سونے کی تشتری میں رکھ کر کسی بلند جگہ پہ آپ رکھ دو، آپ کی جامع مسجد کے مینارے کے اوپر رکھ دو، یہ چند ہی مہینوں کے اندر سڑ جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. مگر اس دانے کو اگر تواضع کی طرف آپ لاؤ اور اسے سمجھا کر زمین میں ڈبو دو اور کہو کہ اس پستی کو اختیار کر لے، اس ذلت کو اختیار کر لے، چند ہی ہفتوں میں اگے گا اور چند ہی مہینوں میں ایک بہت بڑا درخت ہو جائے گا اور چند ہی سالوں میں وہ پھلدار درخت ہوگا. اس کی طرف چاروں طرف سے پرندے اڑ اڑ کے آئیں گے، انسان اس کی طرف متوجہ ہوں گے، جانور اس کے پتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے آئیں گے، دوسرے جانور اس کے سائے سے فائدہ اٹھانے کے لیے آئیں گے. یہ چاروں طرف سے لوگوں کو، جانوروں کو کھینچنے والا ہو جائے گا. جو مٹتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے، اور جو بلند ہوتا ہے اللہ اسے مٹا کے چھوڑتا ہے. لا تقترب بتنعم فالعمر ينفد والنعيم يزول. عمر ختم ہو جائے گی، عمر ختم، نعمت بھی ختم، عمر بھی ختم ہو جائے گی، نعمت بھی ختم. تو غرور کیوں کر رہا ہے؟ کس پہ غرور کر رہا ہے؟ عمر تیری ختم ہو جائے گی اور جن نعمتوں میں تو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، تو غرور کس بات پر؟ ختم ہونے والی چیزوں پر غرور. وہ بھی غرور کر رہے تھے وہاں بیٹھے بیٹھے، خاطر میں نہیں لاتے. چھوٹے لوگ ہمیں سلام کریں، ہم خود سلام نہ کریں ان کو. چھوٹے لوگ ہم سے معافی مانگے چاہے غلطی ہماری ہی ہو. ہم بڑے ہیں اس شہر کے، اس ملک کے ہم بڑے ہیں. وہ آئے، وہ غریب آئے ہمارے پاس اور معافی مانگے، وہ چھوٹا آئے ہمارے پاس اور معافی مانگے، خاندانی اعتبار سے وہ ذلیل آئے اور معافی مانگے ہمارے سامنے. اور پوری قوم بھی انفلوئنس کے دباؤ میں آ کر بجائے حق کو سپورٹ کرنے کے باطل کو سپورٹ کرتی ہے. یہ ہر جگہ کا المیہ ہے میرے بھائیوں، ہر جگہ کا المیہ. یہ دیکھو حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے. حق کا ساتھ دو، باطل کی مخالفت کرو. دیکھو حق تعالی شانہ کی طرف سے برکتیں، نصرتیں، رحمتیں نازل ہوتی ہے یا نہیں؟ مسلمانوں کے حالات بدلتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے اس پہ عمل کر کے. بس یہ ادھر ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ 3 جو کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک نے یہ کہا، دوسرے نے یہ کہا، تیسرے نے یہ کہا. یہ ان کی بات. ایک نے یہ کہا کہ بہت اچھا ہوا کہ اس منحوس دن کو دیکھنے سے پہلے میرا باپ مر گیا. یعنی کالے بلال کے بیت اللہ پر کھڑے ہو کر اذان دینا، یہ اس دن
کو منحوس بنانے والا ہے. اور دوسرے نے یہ کہا کہ یہ کالا کوا، محمد کو اس سے بہتر دوسرا آدمی ملا ہی نہیں. اور تیسرے نے کہا کہ میں تو اپنی بات اندر ہی رہنے دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ آئے گا اور اطلاع کر دے گا. یہ ان کی بات ہے. حضرت جبریل نے آ کر کہا کہ یہ تین تو یہ کہہ رہے ہیں، مگر رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں سے بنایا ہے. کالا بلال بھی آدم اور حوا کا بیٹا، اور تم تین قریشی جو اپنے خاندانی اور نسلی تفاخر میں مبتلا ہیں، تمہارا باپ بھی آدم اور حوا، تم دونوں میں کیا فرق؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا رنگ کو نہیں دیکھتا، نسل کو نہیں دیکھتا، قوم کو نہیں دیکھتا، خدا تقوی کو دیکھتا ہے. تم میں سے سب سے معزز وہ شخص ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہو. محمد نے تم میں سے اچھے آدمی ہی کا انتخاب کیا ہے، اچھے آدمی ہی کا انتخاب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس تمہارے بنسبت تقوی زیادہ ہے. اور یہی نہیں کہ یہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے، یہی نہیں کہ یہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے، اس تقوی کی وجہ سے اس کو اتنی بلندی ملی ہے، اتنی بلندی ملی ہے، اتنی بلندی ملی ہے کہ جب ہمارا نبی معراج کی رات میں گیا تو جنت میں جب ٹہلنے کے لیے گیا تو بلال آگے آگے چل رہا تھا. اس کو تو اتنا اونچا مقام ملا ہے. یا صاحبی لا تغترر بتنعم، میرے ساتھی، یہ میرے دوست، غرور مت کر، غرور مت کر. ان میں شکر بجالا، شکر بجالا، شکر بجالا. اور جھکنا چاہیے، اور جھکنا چاہیے کہ میں اتنا نکما، اتنا نکما، اتنا نکما، اور حق تعالی شانہ کا میرے اوپر اتنا زیادہ کرم. اور جھکنا چاہیے. فالعمر ينفد والنعيم يزول. عمر ختم ہو جائے گی، نعمتیں ختم ہو جائے گی. اذا حملت على القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول. جب تو قبرستان میں جائے، آج عشاء کے بعد جانا ہے، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ شانہ اس کی آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے. ہم سب کی دل و جان سے دعا ہونی چاہیے جب کسی کا انتقال ہو جائے، اور ہم سب کا فوکس اس کی آخرت کی منزل کی طرف ہونا چاہیے. یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے کیس سے زیادہ سخت مرحلہ ہے. ہمیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے کیس کے وقت جتنا خوف ہوتا ہے، جتنی فکر ہوتی ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ فکر ہمارے مسلمان بھائی کے لیے اس وقت ہونی چاہیے جب ہم اسے حق تعالی شانہ کے دربار میں سپرد کر رہے ہوتے ہیں. نماز کے بعد، نماز سے پہلے، نماز جنازہ پڑھتے ہوئے پورا فوکس کہ اے اللہ ہمارے اس بھائی کا بیڑا پار فرما دے. یہاں سے قبرستان جاتے ہوئے ہر شخص کی زبان پر کلمہ کا ورد ہو، یاسین شریف کی تلاوت ہو. اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو کچھ کر سکے کرو، جتنا اس تک پہنچا سکے خزانہ پہنچاؤ. اور جب دفن کیا جا رہا ہے اس وقت بھی ہر شخص اس فکر میں ہو کہ اللہ اس کے حال پہ رحم فرما، اے اللہ اس کے حال پہ رحم فرما دے. اے اللہ تیرا خزانہ بہت وسیع ہے، یہ تیرا بندہ تیرے پاس آ رہا ہے، ممکن ہے نیکیاں لے کر آ رہا ہو، ممکن ہے غلطیاں لے کر آ رہا ہو. اے اللہ اگر تو اسے معاف کر دے گا تجھے پوچھنے والا کون نہیں ہے. اس کا بیڑا پار فرما دے، اے اللہ اس کا بیڑا پار فرما دے. تدفین کے بعد جب دعا ہو رہی ہو، بہت دل لگا کر، آنکھوں سے آنسو بہا کر حق تعالی شانہ سے دعا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تدفین کے بعد اپنے ہاتھ اٹھائے اور صحابہ سے کہا کہ استغفروا لاخیکم، تمہارے بھائی کو ہم حق تعالی شانہ کے دربار کے سپرد کر چکے ہیں. اب اس وقت جو ہے اس کی پیشی ہونے والی ہے، کورٹ میں اس سے سوال کیا جائے گا. فإنه يسأل الآن. تم سب مل کر اس کے لیے حق تعالی شانہ کے دربار میں سفارش کرو کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے. میرے والد مرحوم یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے مرنے پر بہت زیادہ فکر کے ساتھ دعا کرو، کسی کے مرنے پر بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ ایصال ثواب کرو. اگر ہمارا یہ معمول رہے گا تو جب ہم مریں گے حق تعالی شانہ دوسروں کو ہمارے لیے مسخر کر دیں گے، اور وہ بھی ہمارے لیے دل سے دعا کریں گے اور بہت زیادہ ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے. تو ابھی قبرستان میں جانا ہے. اذا حملت علی القبور جنازۃ، جب تو قبرستان میں کسی کا جنازہ اٹھا کر جائے اس وقت یہ مت سوچ کہ حضرت مولانا صدیق صاحب کا صاحبزادہ جا رہا ہے، یہ مت سوچ. اذا حملت علی القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محمول. اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جنازے کے بعد میری باری آ رہی ہو، میری باری کہیں نہ آ جائے. قبروں کو دیکھتے ہوئے یہ سوچو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی قبر کے بعد میری قبر کھدنے والی ہے. اور
सोच सोच कर तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, दिलों को साफ करो, हक़ ताला शानहू के हुकूक की अदायगी का अज़्म करो और अल्लाह ताला की मखलूक के साथ भी अच्छाई के साथ रहने का इरादा करो। और वही कब्रिस्तान में खड़े खड़े पक्का इरादा करो कि अब से हम शरीयत पर चलेंगे। कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर अला फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत। ये पैगंबर की जुबान कह रही है कि तुम कब्रिस्तान में जाया करो, इसलिए कि कब्रों को देखना ये तुम्हें तुम्हारी मौत याद दिलाएगा। फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत व तुज़हिदुकुमुद दुनिया। गौर करो इस हदीस पर मेरे भाइयों, गौर करो, बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं। फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत व तुज़हिदुकुमुद दुनिया। कब्रों को देखना, कब्रिस्तान में जाना तुम्हें तुम्हारी मौत याद दिलाता है और तुम्हारे दिलों में दुनिया की बेरग़बती पैदा करता है। नबी की बात झूठी नहीं हो सकती। कब्रिस्तान में जाने के बाद मौत जरूर याद आनी चाहिए, दुनिया की बेरग़बती जरूर दिल में पैदा होनी चाहिए। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जनाजों में जाते हैं दुनिया की बातों में मशगूल, हमें अपनी मौत याद नहीं आती, हमें दुनिया से बेरग़बती नहीं होती। पैगंबर की बात बिल्कुल सच्ची, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों? मेरे भाइयों, इससे अंदाजा करो कि हमारा और आपका दिल सख्त कितना हो गया है। हमारा और आपका दिल सख्त कितना हो गया है गुनाहों की वजह से। दिल पर कितनी कसावत तारी हो गई है कि अल्लाह का नबी तो ये कह रहा हो कि कब्रिस्तान का खासा ये है कि जो भी कब्रिस्तान में जाता है उसे आखिरत याद आती है, उसे मौत याद आती है, दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है, और हमें कब्रिस्तान में जाने के बावजूद ही कैफियत नसीब नहीं होती। तो हमारे दिल कितने खराब हो गए होंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। ये वक्त आने वाला है मेरे भाइयों, ये वक्त आने वाला है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। किसी इंसान को यह पता नहीं कि मेरी मौत कब आने वाली है, कब आने वाली है किसी को पता नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर, सबको यह पता है कि यकीनन मेरी मौत आने वाली है, मगर कब ये पता नहीं। सामान 100 बरस का है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, कल की खबर नहीं। 100 बरस का सामान बस जमा कर रहा है, जमा कर रहा है, जमा कर रहा है, तैयारी कर रहा है, मगर कल की खबर नहीं। और इसे अगर बदल कर कहें तो सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, कल भी बहुत दूर। पता नहीं ये बयान खत्म हो सके न हो सके, पता नहीं आप अपनी अपनी जगहों से उठ सके न उठ सके, पता नहीं मौज़िन की हम अजान सुन सके न सुन सके, पता नहीं ईशा की नमाज अदा कर सके न कर सके, पता नहीं नमाज जनाजा पढ़ सके न पढ़ सके, पता नहीं नमाज जनाजा के बाद कब्रिस्तान जा सके न सके। हमारे यहाँ इंग्लैंड में एक वाकया हुआ, इमाम साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाई और नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद सलाम से फारिग हुए, अभी जनाजा उठा नहीं था कि वो वहीं ढेर हो गए। नमाज जनाजा पढ़ाई और इनका यही इंतकाल हुआ, वहीं खड़े खड़े इंतकाल हो गया, वहीं ढेर हो गए। इसलिए मेरे भाइयों, फिक्र करो, फिक्र करो। या गाफिल अलक़ल्ब अन ज़िक्रिल मनियाती अम्मा कलीलिन सतुस्वा बैन अमवाती। एक अरबी शायर कहता है कि या गाफिल अलक़ल्ब अन ज़िक्रिल मनियाती अम्मा कलीलिन सतुस्वा बैन अमवाती ला तरकनन्न इला दुनिया वज़ीनतिहा क़द हान लिल मौत या ज़ल लब अय्याती। वो कहता है कि या गाफिल अलक़ल्ब अन ज़िक्रिल मनियाती, ए वो दिल जो मौत की याद से गाफिल है, ए वो दिल जो मौत की याद से गाफिल है। तेरा दिल बिल्कुल गाफिल, और दिल अंदर से ये महसूस कर रहा है कि मैं तो और 10, 15, 20 साल तो गुजार ही लूंगा, मौत अभी बहुत दूर है। याद रख, अम्मा कलीलिन सतुस्वा बैन अमवाती, बहुत जल्दी तुझे मुर्दों के दरमियान दफन कर दिया जाएगा। ला तरकनन्न इला दुनिया वज़ीनतिहा, तू दुनिया और दुनिया की जीनतों की तरफ अपने दिल को माइल मत कर। कद
لقد حان للموت یا ذا اللب ان یاتی. اے عقل مند ذرا سوچ، موت بہت قریب آ چکی ہے، موت بہت قریب آ چکی ہے. موت آہستہ آ کر یہ بولی اب چلو ساتھ میرے اے بھائی، حکم رب سے تمہیں لینے آئی، اب چلو ساتھ میرے اے بھائی. ساتھ جائے گی نہ مال و دولت، ان کو ہو جائے گی تم سے نفرت، ساتھ جائے گی نیکی برائی، اب چلو ساتھ میرے اے بھائی. جا کے مٹی میں سونا پڑے گا، تکیا بستر بھی مٹی کا ہوگا، کیڑے کھائیں گے لاش تمہاری، اب چلو ساتھ میرے اے بھائی. یہ ساری شان و شوکت مٹی میں مل جائے گی میرے بھائی، مٹی میں مل جائے گی، مٹی میں مل جائے گی. لڑکپن نے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ عبرت کی جگہ ہے. آج وہ جا رہا ہے، کل ہم، کل کا مالدار آج غریب، کل کا تندرست آج بیمار، کل کا جوان آج بوڑھا. تم تراک سے کل کا چلنے والا گردن نے موت نے اس کی گردن کو مروڑ دیا اور آج وہ قبرستان میں پڑا ہوا ہے. وہ جو مالداری کی حالت میں درجنوں کی محفلوں میں بیٹھنے والے تھے، دعوتیں کھانے کھلانے والے تھے، عیاشیاں کرنے والے تھے، آج ان کے دوستوں میں سے ایک بھی پورا سال گزر جاتا ہے ایک فاتحہ کی سوگات لے کر اس کی قبر پہ جانے والا نہیں. وہ تنہا قبر کی وحشت کے ساتھ پڑا ہوا ہے، کیڑے مکوڑوں کی غذا بنا ہوا ہے. میرے بھائیوں، جن آنکھوں کے ذریعے وہ رنگ برنگی چیزوں کو اور قمقموں کو اور لائٹوں کو دیکھا کرتا تھا، جن آنکھوں کے ذریعے خدا کی نافرمانی کیا کرتا تھا، فلموں کو دیکھا کرتا تھا، خوبصورت دوشیزاؤں کو اور نوجوان لڑکیوں کو دیکھا کرتا تھا، آج وہی آنکھیں پانی بن کر کے بہہ چکی ہیں اور کیڑے اس کے چہرے کے اوپر مسلط ہیں. جانا ہے میرے بھائیوں، وہاں جانا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے. اور موت کا جب خیال آئے اسے دفع مت کرو، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ اکثروا ذکر ہذم اللذات الموت. دنیا کی غفلت کو اور دنیا کی لذتوں کے پردوں کو چاک کرنے والی چیز موت ہے. اس لیے موت سے غافل مت رہو، موت کو بار بار یاد کرو، بار بار یاد کرو، تاکہ غفلت کے پردے چاک ہوں، لذتیں کم ہوں، عیاشیاں ختم ہوں اور حق تعالی شانہ کے دین پر اور صراط مستقیم پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو، تاکہ موت بھی آسان ہو جائے، قبر بھی ہمارے لیے جنت کا ایک ٹکڑا بن جائے، قیامت کا دن عرش کی رحمت لائے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے، پھر صراط کا معاملہ آسان ہو جائے اور ہم ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچ کر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت میں جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں. آج سے میرے بھائیو تہیہ کرو کہ قبرستان جاؤ گے، قبرستان جاؤ گے، ہفتے میں ایک مرتبہ، 2 ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ جاؤ میرے بھائیو. ہمارے ماں باپ اگر وہاں سوئے ہوئے ہیں یہ ان کا حق ہے، ہمارے رشتہ دار اگر سوئے ہیں یہ ان کا حق ہے، ہمارے دوست اگر سوئے ہوئے ہیں یہ ان کا حق ہے. میرے بھائیوں، ہم عیاشیاں کرتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، ہر ہفتے پکنک کرتے ہیں، لیونگسٹن تک جاتے ہیں، قریبا تک جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کا ہم سفر کرتے ہیں، مگر ہمارا باپ جو قبر میں سسک رہا ہے، پورے سال میں ہمارے پاس یہ فرصت نہیں ہے کہ ہم اس کے پاس کچھ سوگات اور تحفہ لے کر کے جائیں. ہمیں شرم نہیں آتی، ہمیں حیا نہیں آتی کہ وہ باپ جس نے ہمیں بڑی محبت سے پالا تھا، وہ باپ جس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا تھا، وہ تو قبر میں سڑ رہا ہو اور ہم عیاشیاں بنا رہے ہو. کبھی تو یاد کرو، کبھی تو جاؤ قبرستان میں، کبھی تو ماں کے سرہانے کھڑے ہو کر کچھ پڑھ کر کے اس کو ثواب پہنچاؤ تاکہ اس کی روح کو ٹھنڈک ملے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک کے ماں باپ اور ہر ایک کے رشتہ دار جنت کی کیاریوں میں سوئے ہوئے ہوں. مگر سوچو میرے بھائیوں، اگر تمہارا باپ یا میرا باپ، تمہاری یا میری ماں جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے اور اسے کوئی یاد نہیں کر رہا ہو، اگر ہم یاد نہیں کریں گے تو کون یاد کرے گا؟ جاؤ قبرستان میں، رشتہ داروں کو یاد کرو، ماں باپ کو یاد کرو اور ساتھ میں اپنی موت کو بھی یاد کرو. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل صدقات کو پڑھو. مسجدوں میں تعلیم ہوتی ہے، اس میں بیٹھو، گھروں میں فضائل صدقات کو سناؤ. اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، موت کی یاد تازہ ہوگی. اسی میں سے نکال کر ایک رسالہ چھوٹا سا چھپا ہے، موت کی یاد، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل صدقات میں سے. اس کو پڑھنے کا اہتمام کرو. دیکھو اعمال کی رغبت پیدا ہوتی ہے یا نہیں. اور موت کو یاد کرو. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. میرے بھائیوں، اس کے لیے تیاری کرو، جم کر تیاری کرو.
ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، موت کو یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق تعالی شانہ ہم سب میں بہت زیادہ اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم فرمائے۔ حق تعالی شانہ حسد سے ہمیں بچائے، کینے سے، بغض سے ہمیں بچائے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عظمت، ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کا پیار، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی غمخواری کا جذبہ پیدا فرمائے، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرمائے، ہمیں تزکیہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خود دین پر چلنے والا بنائے، پوری امت دین کے اوپر کیسے آ جائے اس کی فکر نصیب فرمائے، علم عمل سے ہمیں آراستہ فرمائے، ہمیں ہر قسم کے دنیاوی اخروی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی حضرت مولانا صدیق صاحب دامت برکاتہم کے صاحبزادے کی آخری یہ منزل جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ بہت عافیت کے ساتھ انہیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ اور حضرت مولانا جس 93 سالی میں ہے، یقیناً بہت بڑا صدمہ ہے ان کے دل کے اوپر۔ میرے محبوب شیخ حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے دل پر ایک دم محبت کا غلبہ ہوا، تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت ایک بات کہنے کو جی چاہتا ہے۔ کہا کہ بیٹا کہو۔ میں نے کہا حضرت میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آپ کی عمر طویل ہو، اور اتنی طویل ہو کہ آپ ہی کی زندگی میں میرا انتقال ہو جائے، تاکہ آپ جیسا اللہ کا ولی میرے لیے کچھ دعا کرے گا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ٹھنڈا سانس لے کر ایک عجیب جملہ فرمایا، کہا کہ بیٹا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بوڑھے باپ کے لیے اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو کندھا دینا کتنا مشکل ہے۔ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ حضرت مولانا صدیق صاحب کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، بار بار حاجی صاحب کا یہ فکرہ میرے کانوں میں گونج رہا ہے کہ بوڑھے باپ کو اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو کندھا دینا کتنا مشکل ہے۔ وہ تو میرے بھائیوں وہ بڑا باپ ہی سمجھ سکتا ہے جس کے اوپر یہ مصیبت آئی ہوئی ہو۔ ان کے لیے بھی دعا کرو، ان کی اہلیہ کے لیے بھی دعا کرو، مرحوم کی اولاد کے لیے بھی دعا کرو، بیوہ کے لیے بھی دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو بہت زیادہ صبر اور اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت زیادہ پیار محبت کے ساتھ اس دین پر چلا کر دین کی گاڑی کو آگے لے کر چلنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما کر دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا وتب علينا، ربنا اغفر لنا وتب علينا، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، واغفر لي كل شيء، واغفر لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء۔ يا ربنا اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء۔ يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام۔ اللهم إنا نعوذ بك منك، اللهم إنا نعوذ بك منك، اللهم إنا نعوذ بك منك جل وجهك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان۔ اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت۔ اللهم أصلح لنا
لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى یا ارحم الراحمین رحم کا معاملہ فرما یا اکرم الاکرمین کرم کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی دوسروں کو چلانے کی جمانے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین ہم گندے ہیں ہم گناہوں میں لت پت ہیں سیاہیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں الہ العالمین ہمارا ہر عضو تیری نافرمانی میں مبتلا ہے یا ارحم الراحمین تو ہمیں معاف فرما دے یا ارحم الراحمین تو ہمیں معاف فرما دے یا ارحم الراحمین تو ہمیں معاف فرما دے یا ارحم الراحمین ہمارے ہاتھ گندے ہیں ہماری زبانیں گندی ہیں ہماری آنکھیں گندی ان آنکھوں سے بہنے والا آنسو ہی گندا یا ارحم الراحمین ہمارے پاس تیرے دربار میں پیش کرنے کے لیے کوئی صحیح چیز نہیں ہے الہ العالمین ہماری نمازیں بھی کھوٹی الہ العالمین ہمارے روزے بھی کھوٹے الہ العالمین ہمارا بولنا بھی کھوٹا ہماری ہر چیز کھوٹی یا ارحم الراحمین رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما الہ العالمین اگر آج تو نے ہم سے اپنی نظر کرم ہٹا لی الہ العالمین ہمیں کون پناہ دے گا خدا کی قسم نہ اٹھ سکے گا قیامت تک جسے تو نے اپنی نظروں سے گرا کے چھوڑ دیا یا ارحم الراحمین نظر کرم فرما نظر کرم فرما نظر کرم فرما الہ العالمین ہم بہت امیدیں لے کر آئے ہیں الہ العالمین تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یقین دلایا ہے انہوں نے ہماری ہمت افزائی فرمائی ہے کہ میرا رب جب کوئی اس کے در میں آ کر آنسو بہا لیتا ہے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو اسے خالی ہاتھ لوٹانے میں حیا آتی ہے الہ العالمین ہم بہت نکمے ہیں الہ العالمین ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھ یا ارحم الراحمین اپنے کرم کی طرف دیکھ اپنی مغفرت کی طرف دیکھ اپنی رحمت کی طرف دیکھ یا ارحم الراحمین دنیا کا ادنا درجے کا شریف آدمی اس کے در پہ جب کوئی جا کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے الہ العالمین اس میں کچھ نہ کچھ ڈال کر اسے واپس کرتا ہے یا ارحم الراحمین تو کریموں کا کریم ہے تو شریفوں کا شریف ہے شرافت کر کرامت کو پیدا کرنے والا ہے الہ العالمین تو لطف و کرم کا منبع اور چشمہ ہے الہ العالمین ہم نے بھی تیرا دروازہ کھٹکھٹایا ہے ہم نے تیرے در پہ ہاتھ پھیلا کر آئے یا رب الراحمین ہمیں محروم نہ فرما ہمیں اعتراف ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری مغفرت فرما دی جائے یا رب الراحمین ہم تو اس قابل نہیں کہ ہماری مغفرت فرما دی جائے مگر تو اس قابل ہے کہ ہماری مغفرت فرما دے یا رب الراحمین ہمارے گناہوں کو دھو دے ہمارے گناہوں کو دھو دے ہمارے گناہوں کو دھو دے ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے ہدایت کے فیصلے فرما دے ہدایت کے فیصلے فرما دے الہ العالمین پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین رحمت کی بارشیں برسا دے مغفرت کی بارشیں برسا دے برکتوں کا نزول فرما دے الہ العالمین ان سارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو الہ العالمین تو بھر دے الہ العالمین تو بھر دے ہماری جائز نیک مرادیں ساری پوری فرما دے اے ارحم الراحمین ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما مرنے کی فکر نصیب فرما اے ارحم الراحمین اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین نفس کو دبانے کی توفیق عطا فرما نفس کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین دنیاوی وجاہت مال و جاہ کے غرور سے ہماری حفاظت فرما اے ارحم الراحمین عاجزی تواضع نصیب فرما الہ العالمین سب کو اتفاق اور اتحاد کی دولت سے
माला माल फरमा, पूरी उम्मत को हक पर मुज्तमे फरमा, पूरी उम्मत को हक पर मुज्तमे फरमा, पूरी उम्मत को हक पर मुज्तमे फरमा। या अरहमुर राहिमीन, दिलों के रोग को खत्म फरमा, ज़ाहिर और बातिन की इस्लाह फरमा, हमारे दिलों का तज़किया फरमा। या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, इस रूसा का शहर में और पूरे ज़ाम्बिया मुल्क में और इस अफ्रीका के हिस्से में इलाहुल आलमीन खैर और बरकत को नाजिल फरमा। इलाहुल आलमीन इस शहर में, इस मुल्क में और इलाहुल आलमीन इस पूरे कॉन्टिनेंट में और पूरी दुनिया में इलाहुल आलमीन जितने मदारिस हैं, जितनी मसाजिद हैं, जितनी खानकाहें हैं, जितनी जमातें जमइयतें काम कर रही हैं, जितने अफराद दीन का जो जो काम जिस जिस लाइन से कर रहे हो और वो तेरी रिजा के मुवाफिक हो, इलाहुल आलमीन सबको बरकतें अता फरमा, सबको आपस में एक दूसरे का मुआविन बना दे, एक दूसरे का रफीक बना दे, एक दूसरे का खैर खाह बना दे, सबको मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर काम करने की तौफीक अता फरमा, सबको उसूल और ज़वाबित के साथ काम करने की तौफीक अता फरमा, सभी को शैतान और नफ्स के मकाइद से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन इख्तिलाफ और इंतशार से हम सब की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन शुरूर फितन से महफूज फरमा, शर्रीरों से फित्तीनों से हमारी हिफाजत फरमा। या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, आपके महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन भलाइयों की दुआ मांगी है वो सारी भलाइयां अता फरमा, जिन बुराइयों से पनाह मांगी है उन सारी बुराइयों से पनाह अता फरमा। या अरहमुर राहिमीन, दुनिया और आखिरत की हर खैर अता फरमा, दुनिया और आखिरत के हर शर से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन हजरत मौलाना सिद्दीक साहिब के साहबजादे की इलाहुल आलमीन आखिरत की मंजिलें आसान फरमा, मगफिरत फरमा, दरजात को बुलंद फरमा। लुसाका में जितने मरहूमीन मदफून हैं सबकी मगफिरत फरमा, सबके दर्जों को बुलंद फरमा। इलाहुल आलमीन पूरी उम्मत के मुसलमानों की मगफिरत फरमा, उनके दर्जों को बुलंद फरमा। हमारे माँ बाप, हमारे असातिज़ा, हमारे मशाइख, हमारे मुहिब्बिन मुहसिनीन में से जो जिंदा है उनकी उम्रों में बरकत पैदा फरमा। इलाहुल आलमीन जो जा चुके हैं उन्हें अपनी जवारी रहमत में जगह अता फरमा और इलाहुल आलमीन उनको हमारी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमा। या अरहमुर राहिमीन, हमें अपने माँ बाप की कदरदानी की तौफीक अता फरमा, अपने असातिज़ा की कदरदानी की तौफीक अता फरमा, मशाइख की कदरदानी की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन उनसे ज्यादा से ज्यादा इस्तिफादा की तौफीक अता फरमा। या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, हम सब ने जो कुछ मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांगा मांगना चाहिए था वो भी अता फरमा। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। जिन जिन भाइयों ने, बहनों ने दुआओं के लिए कहा है, लिखा है, जो हमसे उम्मीद रखते हैं, जिनका हम पर हक बनता है, जो हमसे ताल्लुक़ रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, खुसूसन हमारे माँ बाप, असातिज़ा, मशाइख, दोस्त, अहबाब, हाज़िरीन मजलिस, शुरकाए मजलिस, सभी के तमाम जायज़ नेक मकासद को पूरा फरमा। मौलाना सिद्दीक साहब के खानदान को इलाहुल आलमीन खूब सब्र जमील और अजर जज़ील अता फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना।